یہ اس وقت کی بات ہے جب لڑکیاں آج کے زمانے سے زیادہ لڑکیاں ہوتی تھیں۔ شعبہ نفسیات پنجاب یونیورسٹی کی طالبہ نیلم کاغذ پر کچھ لکھ رہی تھی۔ اچانک احمد بشیر اس کے پاس آیا اور کہا، یہ بعد میں لکھ لینا، پہلے ذرا شادی کر لو، اور حیران دیکھتی رہی۔ احمد بشیر کو حیران کرنے کی بری عادت ہے، یہاں تک کہ لوگ نیلم، سنبل، بشرا، انصاری اور اسما وقاص کو اس کی بیٹیاں سمجھتے رہے۔ چاروں ادب و ثقافت میں آئیں تو بیٹا نکلی۔ نیلم احمد بشیر کے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ جب وہ پیدا ہوئی تو اسے لگا وہ گھر میں نہیں، لائبریری میں پیدا ہوئی ہے۔ وہ سب بہنوں سے بڑی تھی اور اب تک بڑی ہے۔ بچپن میں اس سے چھوٹی سی غلطی ہو جاتی تو احمد بشیر کہتا، تمہاری یہ جرت، چھوٹی سی غلطی تو آج تک ہمارے خاندان میں کسی نے نہیں کی۔ صبح اٹھ کر ناشتہ تیار کر کے ماں کہتی کہ اب اٹھ جائیں، میں نے آپ کے دانت صاف کر دیے ہیں۔ شکل و صورت ایسی کہ منٹو کو پڑھ رہی ہو تو لگتا ہے بہشتی زیور پڑھ رہی ہے۔ ویسے وہ اتنی معصوم نہیں جتنی شکل سے لگتی ہے، اس سے زیادہ ہے۔ اپنے ہاتھ سے کیے کام کو اچھا سمجھتی ہے۔ وہ تو اپنے ہاتھ سے ابالے پانی کو بھی دوسروں سے زیادہ گرم سمجھتی ہے۔ بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے نہیں نکالتی، منہ سے نکالتی ہے۔ بولنے کا اس قدر شوق ہے کہ اس کی بیشتر کہانیاں واحد متکلم میں ہوتی ہیں۔ سوچتی انگریزی میں، بولتی پنجابی اور لکھتی اردو میں ہے، لیکن سمجھتی کسی زبان میں بھی نہیں ہے۔ اس قدر نرم دل ہے کہ ٹی وی ڈرامے میں کسی جاننے والے کو بیمار دیکھ لے تو اس کے گھر عیادت کرنے چلی جائے گی، اور اگر کوئی سچ مچ بیمار ہو تو اس قدر پریشان ہوگی کہ اس کا چہرہ دیکھ کر بیمار کو اپنے بچنے کی کوئی امید نہ رہے گی۔ یادداشت بہت بری ہے۔ آپ پوچھیں گے کیا ہر بات بھول جاتی ہے؟ جی نہیں، ہر بات یاد رکھتی ہے۔ دوسروں کے دکھ سکھ میں اس قدر شامل ہوتی ہے کہ مونچھ کسی کے پاؤں میں آتی ہے اور چلا اس سے نہیں جاتا۔ صبح وہ گھر سے نکلتے وقت پہلے گاڑی تک آئے گی۔ یہ اسے ہی پتا ہوتا ہے کہ وہ چابیاں تلاش کر رہی ہے، ورنہ محلے والے سمجھتے ہیں جاگنگ کر رہی ہے۔ کہتے ہیں جس دن نوکرانی پر غصہ آئے تو اسے کچھ کہنے کی بجائے گھر کا سارا کام خود کرنے لگے گی۔ اس حساب سے تو ہر وقت غصے میں رہتی ہے۔ کہتی ہے میں نے ایک دن نوکرانی کو کہہ دینا ہے، میرے صاحب اتنا کام نہیں ہوتا، تم کوئی اور مالکن رکھ لو۔ مالی ہر مہینے والد کی وفات کا بہانہ کر کے ایڈوانس اور چھٹی لے جاتا ہے، اور یہ ہر ماہ سخت دل کر کے فیصلہ کرتی ہے کہ اللہ کرے اب اس کا والد فوت نہ ہو، اگر ہو گیا تو اب ایڈوانس اور چھٹی نہیں دوں گی۔ 15 برس امریکہ اس گھر میں رہی جہاں اس قدر سردی ہوتی ہے کہ کار اور گفتگو اسٹارٹ کرنے کی کوشش میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں، تب کہیں جا کر کار اسٹارٹ ہوتی ہے۔ امریکی معاشرہ تو وہ ہے جہاں ایک شادی کی تقریب میں ایک خاتون نے نئی آنے والی مہمان سے پوچھا کہ آپ دلہے کی کون ہیں؟ اس نے جواب دیا میں دلہے کی بہن ہوں۔ تو پہلی خاتون نے کہا آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی، میں دلہے کی والدہ ہوں۔ 15 سال اس معاشرے میں رہنے کے بعد اس کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ دن میں 2 بار بھی ملے تو ہر بار یوں ملے گی جیسے 15 سال بعد مل رہی ہو۔ کہتی ہے مجھے بچپن ہی سے ادب سے لگاؤ تھا، اس لیے جب سائنس ٹیچر نے کہا مادہ پھیلتا ہے تو اس نے فوراً اٹھ کر تذکرہ و تانیف کی غلطیاں نکال کر کہا مادہ پھیلتی ہے۔ یہی نہیں، وہ تو مادہ پرست بھی شادی شدہ کو سمجھتی ہے۔ 10 سال کا بچہ بھی اس سے گفتگو کر لے تو وہ خود کو 40 سال اور اسے 10 سال کا سمجھنے لگے گا۔ غلطی کرنے کے باوجود اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس نے غلطی کی ہے۔ اسے تو شادی کے کئی سال بعد جا کر پتہ چلا کہ شادی شدہ ہے۔ نیلم 15 سال امریکہ میں نامکمل کاغذ ہاتھ میں پکڑے حیران کھڑی دیکھتی رہی۔ بہرحال ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اس دوران کچھ نہیں کیا۔ ماشاءاللہ 3 بچوں کی ماں ہے۔ گزشتہ 2 سالوں میں اس نے 15 سال پہلے کا خالی کاغذ رنگوں سے بھرا تو اس کا نام گلابوں والی گلی رکھا۔ کہتی ہے میں نے علامتی افسانے لکھے ہیں۔ غلط کہتی ہے۔ ایک بار امتحان میں ممتحن نے فے سے پوچھا کہ انور سجاد کے اس علامتی افسانے کا مطلب کیا ہے؟ تو فے نے کہا سر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے فیل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے سنا ہے گلابوں والی گلی بڑی ننگی کتاب ہے۔ جب نیلم نے یہ کتاب مجھے دی تو واقعی ننگی تھی، یعنی بغیر ٹائٹل کور کے۔ البتہ اسے پڑھ کر میں خود کو ننگا محسوس کرنے لگا۔ مجھے لگتا ہے کہ نیلم جیسے لوگ آج احمد بشیر کے حوالے سے جانتے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ احمد بشیر کو لوگ نیلم کے حوالے سے جانیں گے۔